السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو میں بتا دوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل 29 جولائی 2026 کو باضابطہ ہم نے ایک اپنی آیورویدک دواخانہ فاروقی شفا خانے کے نام سے ڈال دیا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کو شفا یاب کرے، صحت مند کرے۔ کافی کاوشوں کے بعد، کافی محنتوں کے بعد انسان اس مقام پہ پہنچا ہے کہ تجارت کر سکے۔ چونکہ شروع سے اللہ رب العزت سے ہم یہ مانگ رہے تھے کہ اللہ سب سے پہلے تو اپنے گھر کی روزی نصیب فرما، اور دوسرا یہ کہ تجارت سے جوڑ دے، چونکہ تجارت تمام صحابہ کرام کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور دیگر جو ہمارے اکابرین جنہوں نے بھی اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کے دین کو سربلند کیا اور بڑے بڑے کارنامے کو انجام دیا، ان سبوں کا کوئی نہ کوئی کاروبار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً کاروبار میں بڑی برکت رکھی ہے، اس لیے ہم یہ آپ تمام ہی حضرات سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ حضرات بھی اپنے آپ کو تجارت سے جوڑیں، چونکہ تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نوکری جو ہے اس میں ایک طریقے کی بندھن ہے، غلامیت ہے، اس کے اندر ایک طریقے کی بندش ہے، اور اس میں کوئی بندش نہیں ہے۔ جب جو کام پڑے آپ کام کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو رزق کا ضامن ہے، وہ جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، جہاں سے چاہے گا رزق دے دے گا۔ وہ اللہ تو وہاں سے دینے والا ہے جہاں سے کسی کا گمان نہیں ہوتا، وہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق فراہم کرتے ہیں۔ تو آپ سے یہ گزارش ہم کرتے ہیں کہ آپ حضرات بھی تجارت سے جڑیں، اور تجارت سے جڑنے کے بعد کاروبار کریں، محنت کریں۔ لیکن ایک ریکویسٹ ہوگی، وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی لچک رکھی ہے کہ اگر انسان پوری طریقے سے اسلام کو فالو کرتا ہے، اسلامی طریقے پر چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی چین، سکون اور عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد تو انشاءاللہ ضرور چین، سکون، عزت والی زندگی نصیب ہوگی ہی ہوگی۔ تو جد و جہد، کوشش، محنت، جب انسان کوششیں کرتا ہے، جب انسان محنتیں کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے گمان کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ کافی دنوں سے میرے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ اپنے علاقے کی رزق نصیب فرما، تجارت سے جوڑ دے، دین کی خدمت کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ نے دعا کو سن لیا۔ الحمدللہ جس مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہوں بہت بہترین مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ کے اندر تمام چیزیں مل جاتی ہے آسانی سے، اور مین مارکیٹ کے اندر جو مسجد ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خدمت کے لیے بھی قبول کر لیا، اور وہاں امامت کے فرائض کو میں انجام دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تجارت ہے، اور وہاں کے لوگوں کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے، چونکہ میں نے پہلے ہی بات کر لیا تھا کہ بھائی پہلے تو میں اس مارکیٹ میں دکان دیکھنے کے لیے آیا تھا، دکان جب خود سے نہیں سمجھ میں آیا تو میں پہنچا مسجد کے اندر، وہاں ذمہ داروں سے ملاقات کی، پھر دکان کی بات چیت کی۔ اس مارکیٹ میں مجھے دکان ایک لینی ہے جس میں دواخانہ ڈالنا ہے آیورویدک میڈیسن کا، تو لوگوں نے ہمارا ہیلپ کیا، اور ساتھ میں اتفاق سے اسی دن مسجد کے امام صاحب یہاں سے چلے گئے، تو انہوں نے پھر مجھے آفر کیا کہ آپ امامت بھی کر لیں ساتھ میں۔ تو اس سے بہترین موقع کیا تھا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، ہم نے فوراً اس کو جو ہے لبیک کہتے ہوئے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا، اور الحمدللہ
تقریباً یہ مہینہ لگنے کو جا رہا ہے. آج 30 تاریخ ہے اور ہم تقریباً 2 تاریخ سے یہاں جوائن ہوئے اور مہینے کے آخر میں آتے آتے ہم نے دکان کا سیٹ اپ کر لیا اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں اور اپنا کاروبار کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ دھیرے دھیرے لوگ جڑتے جائیں گے. جیسے جیسے آپ مارکیٹ میں پرانے ہوتے جاتے ہیں آپ کے کسٹمر بنتے جاتے ہیں آپ سے لوگ جڑتے جائیں گے. تو الحمدللہ ابھی تو 2-4 لوگ ہی آئے ہیں جنہوں نے میڈیسن لی. ایک آدھ دو کا فیڈ بیک بھی لیا. الحمدللہ سب کچھ بہتر چل رہا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے. اور مزید آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا جو ہے ہماری مدد کریں. اگر سوشل میڈیا پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس کو شیئر کر دیں, لائک کریں, اس پہ کچھ اچھے سے اچھے کمنٹ کر دیں اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں اس سوالات کو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم آپ کو جواب بھی دیں گے اور ہیلدی لائف گزارنے کا ایک بہترین طریقہ کار بھی ہم بتائیں گے اگر آپ نے کمنٹ کیا تو. لیکن مجھے اللہ کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے زندگی جینے کا وہ طریقہ نہیں تھا. بس ایک ہی بات تھی کہ بس کھائے چلو, جو مل رہا ہے کھائے چلو, جیسے من رہا ہے کھائے چلو اور جیسے من کر رہا ہے سو جاؤ, جیسے من کر رہا ہے. میں زندگی کا کوئی روٹین نہیں تھا. تو جب میں اس لائن سے جڑا اور کورس کرتا گیا, اس کی پڑھائی ہوتی گئی تو جینے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ملا کہ کب کھانا چاہیے, کتنا کھانا چاہیے, کیا چیز آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے, کیا آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو انالائسس کرنے کے بعد اب جو زندگی گزر رہی ہے پوری طریقے سے تو آدمی ابھی قابض نہیں ہو پایا اس طریقے کار پر, لیکن دھیرے دھیرے سے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آگے بڑھ بھی رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. تو سب سے پہلے جو عادت تھی صبح کی, صبح اٹھتے ہی چائے بسکٹ کا مل جانا اور اس کی طلب بھی ہوتی تھی, اس کی تڑپ بھی ہوتی تھی. نہیں ملتا تھا تو مزاج چڑچڑاپن رہتا تھا اور آدمی سوچتا تھا کہ کب چائے بسکٹ مل جائے. لیکن جو چائے کے نقصانات ہم نے پڑھے جس کی وجہ سے جو ہے انسان آج کل اتنا بیمار کیوں ہو رہے ہیں, تو خاص کر ہمارے بہار کے اندر, صوبہ بہار کے اندر, صوبہ یو پی کے اندر اور دیگر صوبے کے اندر بھی لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ مارننگ ٹی پیتے ہیں. صبح اٹھنا ہے, منہ ہاتھ دھونا ہے, برش کرنا ہے اور یا تو چائے کی دکان پہ پہنچ جانی ہے یا پھر خود سے بنا کر کے پینا ہے. خالی پیٹ ہرگز 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 آپ چائے نہ پئیں, بالکل چائے نہیں پینا ہے خالی پیٹ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر آپ ایک مہینے اگر آپ نے صرف چائے کو چھوڑ دیا, صبح صبح پینا, خالی پیٹ پینا, تو آپ دیکھیں گے آپ کو ایسیڈیٹی نہیں بنے گی, گیس نہیں بنے گا, قبض کا مرض جو ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جائے گا, بدن آپ کا ہلکا پھلکا رہنے لگے گا اور طبیعت میں جو بھاری پن رہتا تھا وہ ختم ہو جائے گا. پاچن شکتی مضبوط ہونے لگے گی, آپ کھانا کھانے لگیں گے, بھوک جو پہلے چائے پینے کے بعد مر جایا کرتا تھا بھوک بڑھنے لگے گی, وغیرہ وغیرہ بہت سارے فائدے ہوں گے. صرف 1 مہینہ آپ چائے چھوڑ کر کے دیکھیں. اور چائے کے ساتھ جو ہم لوگ ایک زہر لیتے ہیں جس کو بسکٹ کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں, تو یہ بسکٹ میدے کا بنتا ہے اور یہ میدے کے لیے یعنی پیٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اتنا نقصان کہ انسان بتا نہیں سکتا, چونکہ وہ بہت سافٹ ہوتا ہے, بہت نرم ہوتا ہے اور اس کے اندر فائبر نہیں ہوتے, جس کی بنا پر جب وہ پیٹوں میں جاتا ہے تو وہ اپنا ایک پرت بناتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں. تو چائے اوپر سے بسکٹ, زہر اعلیٰ زہر, زہر پر زہر. تو چائے سے بھی پرہیز کرنی ہے اور بسکٹ سے بھی پرہیز کرنی ہے. بہت نقصان ہوتے ہیں واللہ, آپ کچھ دن چھوڑ کر کے دیکھیے تو آپ سوچیں گے کہ بھائی اس کی جگہ کیا استعمال کریں. صبح صبح جب تک ہم چائے نہیں پیتے میرے سر کا درد نہیں جاتا, بے چینی رہتی ہے اور ایک الگ سی خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ میں چائے پیوں. تو دوستو چائے چھوڑ دیجئے, اس کی جگہ آپ کو ایک سیب مل جائے,
ایک موسمی مل جائے، یا ایک گلاس موسمی کا جوس مل جائے، یا ایک گلاس انار کا رس مل جائے، جوس مل جائے، یا کسی بھی چیز کا سنترے کا رس یا جوس مل جائے، یا کوئی پھل فروٹ مل جائے وغیرہ وغیرہ. تو ان چیزوں سے جب صبح کا آغاز ہوگا، آپ ایک دن میرے کہنے سے چائے نہ پیجیے. ایک سیب لائیے مارکیٹ سے، اس کو اچھے سے دھو لیجیے، اس کو کٹ لگائیے اور اس پہ سیندا نمک لگائیے اور ایک پیس سیب کھا کر کے دیکھیے خالی پیٹ. آپ دیکھیں گے آپ کے اندر جو انرجی لیول ہے وہ ہائی ہو جائے گی. انرجی لیول آپ کی ہائی ہو جائے گی اور آپ کا موڈ فریش رہے گا. اور طبیعت کے اندر ایک بشاشیت آئے گی، طبیعت کے اندر ایک عجب سا خوشی محسوس ہوگا، اندر سے طبیعت آپ کی خوش نظر آئے گی. تو اس طریقے سے آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ صحت مند ہونے لگیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کے طریقہ کار کو بدلنا ہے. کھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان جب بھی صبح کا آغاز کرے تو فروٹ سے کرے، پھل سے کرے، اور کھانا کھائے تو کھانے میں کچے سبزیوں کا کھانا یعنی سیلڈ کا کھانا، سلاد کا کھانا بہت ضروری ہے. سلاد کھانے کا طریقہ کار بھی بالکل جدا ہے. جس طریقے سے آج کل ہم لوگ کھاتے ہیں کہ چلو بھائی ایک طرف سے ایک لقمہ کھانا بھی چل رہا ہے اور ساتھ میں سیلڈ بھی چل رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ رانگ فوڈ ہے. اس طریقے سے کھانا نہیں کھانا ہے. طریقہ کار یہ ہے اس کا کہ آپ پہلے سیلڈ کھا لیں، بھر پیٹ کھا لیں، جتنا دل چاہے اتنا کھا لیں اور اس کے بعد کھانا کھائیں. تو ہوگا کیا، جو سیلڈ گیا ہے، جو کچی سبزیاں ہیں، یہ گاجر ہو گئے، مولی ہو گئے، کھیرا ہو گیا، ٹماٹر ہو گیا، دھنیا کا پتا ہو گیا، یا اور بھی کوئی چیز ہو گئی ساتھ میں ملا کر کے، نیمبو کا رس نچوڑ دیا. وہ جب کھاتے ہیں نا تو آپ کے معدے میں جانے کے بعد وہ جتنی بھی بیماریاں پنپنے والی ہے وہ سب کو یہ مسل کے رکھ دیتے ہیں، مسل کے ان تمام کو دبا کے رکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے، کھانا پچتا ہے. تو سیلڈ کھائیے، سیلڈ کھانے کے بعد پھر کھانا کھائیے تو کھانا آرام سے پچے گا. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ اگر بھر پلیٹ میں سلاد کھا لے تو کھانا کیا کھاؤں گا. آپ یقین جانیے 1 سے 2 دن کر کے دیکھیے، تیسرے دن آپ جو پہلے کھانا کھاتے تھے اس سے زیادہ کھانا کھانے لگیں گے، کیونکہ آپ کا میٹابولزم تیز ہو گیا، پاچن شکتی بڑھ گئی اور قوت مدافعت مضبوط ہو گیا. کھانا ہضم کرنے کی جو طاقت تھی وہ دھیرے دھیرے بڑھ گئی، جس کے بنا پر ہوگا کیا کہ آپ دھیرے دھیرے آپ کا پاچن شکتی بہت مضبوط ہو جائے گا اور آپ اچھے سے انرجی پوروک کام کرنے والے ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ کار ہے. سلیپنگ ٹائم از میڈیسن. اور آپ کو صحت مند رہنے کے لیے صحیح وقت پہ سونا بھی بہت ضروری ہے. صحیح وقت پہ سونا، صحیح وقت پہ کھانا، یہ اصل دوائی ہے، یہ اصل میڈیسن ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں عشاء کے بعد سو جانا ہے، رات میں کسی سے بات نہیں کرنا عشاء کے بعد. یقین جانیے آج پوری امت گمراہ ہو چکی ہے. کھانا کھانے کا وقت رات میں کیا ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبا یعنی مغرب کا وقت ہو گیا تو مغرب کے وقت میں آپ کو کھانا، مغرب کی نماز پڑھ لیجئے، آنے کے بعد دسترخوان پہ بیٹھ جائیے. اس وقت بھی 2 پلیٹیں لگیں گی، 1 پلیٹ سیلڈ کا، 1 پلیٹ کھانے کا. پہلے سلاد کھا لینا ہے پھر کھانا کھانا ہے. تو یہ طریقہ کار جب آپ اپنائیں گے تو دھیرے دھیرے دیکھیں گے کچھ ہی دنوں کے بعد نیند اچھی آنے لگے گی. مغرب کے بعد کھانا ہے، جیسے سورج است ہوا، ڈوبا، غروب ہوا، آپ نے کھانا کھا لیا. تو اب کیا ہے کہ اب سونے میں 3 گھنٹے کا گیپ ہو رہا ہے. 6 بجے 7 بجے کھا لیے تو 9-10 بجے آپ سوتے ہیں تو 3 گھنٹے کا گیپ جو ملتا ہے تو کھانا ڈائجسٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد جب انسان سوتا ہے تو پوری نیند آتی ہے، سلیپنگ اچھی ہوتی ہے. جب نیند اچھی آئے گی، صحیح وقت سے سوئیں گے تو صحیح وقت پہ جگ جائیں گے. پھر فجر میں خود بخود آپ کو یہ بستر اچھال لے گی میرے بھائی، اور وہ کہے گی کہ بھائی صاحب آپ بستر چھوڑ دیجئے، آپ کی نیند پوری ہو چکی ہے. آپ کی طبیعت فریش ہوگی، اور جب طبیعت فریش ہو جائے گی
الجھن نہیں ہوگا، اسٹریس نہیں ہوگا، سر میں درد نہیں ہوگا، کس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ صبح اٹھیے، فجر کی نماز پڑھیے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اور اس کے بعد صبح میں 1 گھنٹہ اپنے جسم کے لیے فارغ کیجیے۔ 1 گھنٹہ، جس طریقے سے آپ کھانے کے لیے اپنا وقت فارغ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ورزش کے لیے، مارننگ واک کے لیے اپنے آپ کو نکالیے۔ شروع میں آپ 2 سے 3 کلومیٹر پیدل چلیے، تیز رفتار چلیے۔ کچھ دنوں کے بعد عادت لگ جائے گی تو آپ دوڑنا شروع کیجیے۔ پھر ایکٹیویٹیز آتی ہے، بہت سارے ایکسرسائز آتے ہیں جس کو کیجیے۔ آج کی میں بات بتاؤں، 3-4 دنوں سے کافی الجھن میں تھا، چونکہ دکان کی تیاری چل رہی تھی، بہت سارا کام ہونا باقی تھا، تو آج میں 3-4 دن سے مارننگ واک نہیں کیا تھا، صبح کی ورزش نہیں کیا تھا۔ تو آج جیسے فجر کی نماز پڑھا، سورہ یاسین پڑھنے کے بعد جگہ پہ لیٹ گیا۔ لیٹنے کے بعد جسم میں اتنا درد، فوراً میں نے اپنے ایک ساتھی کو فون کیا اور میں نے کہا کہ سر، اب سستی جو ہے، یہ سستی کی چادر کو وہ پھینک دینا ہے اور چلنا ہے۔ میں نے ان کو بلایا، دونوں آدمی ساتھ چلے، 2 کلومیٹر تیز رفتار چلے۔ کہاں گئی سستی، کہاں گئی تھکان، کہاں گیا اسٹریس، کہاں گئی وہ آپ کی جو ہے بے چینی، سب ختم ہو گیا۔ پھر ادھر سے جب لوٹے تو ایک انرجی فل باڈی تھا، مائنڈ فریش تھا، اس کے بعد آدمی اپنے کام میں لگ گیا۔ تو دن اور رات کا روٹین، کھانے پینے کا روٹین، جب اس روٹین کے ساتھ آپ زندگی گزارنا شروع کریں گے تو یہ دوائیاں جو میں لے کے بیٹھا ہوں، اس دوائیوں کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی یقین جانیے، آپ کو دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو سنت کے طریقے پہ ڈھال لیا ہے۔ صحیح وقت سے کھانا، صحیح وقت سے سونا، اور صحیح وقت سے جگنا، یہ اصل میڈیسن ہے۔ آج جو بیماریاں اتنی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، میں تو یہی مانتا ہوں کہ انسان کے کھانے سونے کا وقت بدلا، پھر بیماریوں کا یہ شکار ہونے لگا۔ اب کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ ہر آدمی بیمار ہے، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ اب بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ کل ہی کی تاریخ میں نے ایک جنازہ پڑھا، ایک نومولود بچہ کا۔ ادھر میرے دکان کی اوپننگ تھی، ادھر میرے پریوار میں میرے ایک چچیرے بھائی کا ایک بچہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ 2 دن کا تھا، اس کی پوری زندگی 2 دن کی تھی، اور پیدائش کے بعد کچھ اس کے اندر سمٹمس ایسے نظر آئے جس سے لگا کہ بچہ بیمار ہے۔ ریفر کیا گیا، دربھنگہ تک گئے لوگ، لیکن نہیں بچ پائے۔ ایک خوشی بھی تھی، ایک طرف غم کا لہر تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا نہیں ہے، اور جس کو ملتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا، اور جس کے اندر چاہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دے کر کے واپس بلا لیتے ہیں۔ تو ایک غم بھی تھا۔ تو اس بچے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے میں نے غسل دیا۔ تو جب غسل کے لیے میں اس کو لٹایا تخت پر، تو دیکھا کہ اس کے اس داہنے ہاتھ میں سوئی دینے والا جو ایک آلات ہے وہ لگا ہوا تھا، پٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے بچے کو سوئی لگا دیا گیا، پانی چڑھا دیے گئے، بچہ بوڑھا جوان سب ایک ہی صف میں آج کھڑے ہیں، اور کوئی بھی تندرست نہیں ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہم کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنے آپ کو سنت طریقے پہ ڈھال لیجئے، مسلمان بن کے زندگی گزاریے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی ہے بھائی صاحب، لازمی ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے رب سے، اپنے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں کیا کیجیے، دعائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور آپ کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ اچھا فیصلہ کرتا ہے، نیت بری ہو تو پھر فیصلہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کیجیے، اور لوگوں کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے ایسا کام کیجیے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے اور لوگ آپ کو دعائیں دیں۔ ایسا کام کیجیے، ایسا کام ہرگز نہ کیجیے جس سے اللہ بھی ناراض ہو، اللہ کے رسول بھی ناراض ہو، اور لوگوں کی بد دعائیں بھی لگے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرماوے، اور
اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں جا کر کے آخر میں جب یہاں تک دیکھ لیں تو آمین ثم آمین ضرور لکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔